علیہ وآلہ وسلم جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ 3 مرتبہ دن ہو 3 مرتبہ رات کو درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس دن کے اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ بیماری جو منافقوں کے دلوں میں ہے وہ کون سی ہے؟ اس بارے میں مفسرین کرام نے مختلف وضاحتیں فرمائی ہیں۔ بہت سارے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں منافقوں کی جس باطنی بیماری کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد شک کی بیماری ہے، یعنی منافق شک میں مبتلا ہے، انہیں اللہ پاک پر، اللہ کے پیارے محبوب پر، اللہ رسول کے مبارک ارشادات پر کامل یقین نہیں ہے، یہ تذبذب کا شکار ہے، ڈبل مائنڈڈ ہے۔ ان کے اسی شک کی وجہ سے ان کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن نہیں ہوتی، نتیجتاً ان کے دلوں میں بزدلی بڑھتی گئی اور یہ ہر میدان میں ناکام ہوتے چلے گئے۔ منافق جو ہوتا ہے یہ بزدل بھی ہوتا ہے، جس کے دل میں اس طرح کی بہت ساری بیماریاں جن کا کچھ آپ نے ذکر سنا تھا۔ منافق کے دل میں بزدلی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر، اس کے پیارے حبیب پر، ان کے مبارک فرامین پر ہمیشہ کامل یقین رکھیں، کبھی بھی اپنے یقین کو ڈگمگانے نہ دیں۔ ہمارے یہاں لوگ بہت مرتبہ بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھا، نتیجہ اپنے مطلب کے مطابق نظر نہیں آیا تو بے یقینی کہ ہمیں فلاں وظیفہ بتایا گیا تھا، اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں، کوئی اثر نہیں ہو رہا، میں امیر نہیں ہو رہا، میرا فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ جب بے یقینی کی صورتحال ہوگی تو پھر واقعی کوئی اثر نہیں ہوگا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی مشکل آئی، دعائیں مانگی، اپنی مرضی کے مطابق معاملہ نظر نہیں آیا تو بے یقینی کہ میں تو سالوں میں دعائیں مانگ رہا ہوں، اتنے سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ نماز کے وقت 10 سے 15 منٹ کے لیے دکان بند کرنا گوارا نہیں کرتے، دل میں کھٹکا ہوتا ہے کہ دکان بند ہو گئی، رزق کہاں سے آئے گا، یہی تو کام کا ٹائم ہے، اب نماز کے لیے میں دکان بند کرتا ہوں۔ بے یقینی کی کیفیت کہ 15 منٹ کے لیے دکان بند کرنا شاید میرا رزق کم ہو جائے گا، بے یقینی کی کیفیت۔ تو رزق دکان سے نہیں آتا، رزق اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ بہرحال یہ بے یقینی کی کیفیت کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں موجود ہوتی ہیں، ان سے جان چھڑانی چاہیے، بے یقینی کا شکار نہ ہو، اپنی خطا پر نظر کریں۔ اللہ کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی، ہاں ہمارے مانگنے میں نقص ہو سکتا ہے۔ اللہ رسول کے ارشادات بالکل حق ہیں، سچ ہیں، ان میں ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہے۔ ہاں میں نے وظیفہ پڑھا، نتیجہ نہیں نکلا، میرے پڑھنے میں کمی ہے۔ ایک تو ہمارے درست مخارج نہیں ہوتے، ہم جو پڑھتے بھی ہیں وہ بھی غلط پڑھتے ہیں، بالفرض ٹھیک بھی پڑھا، مخارج ٹھیک ہے، تجوید ٹھیک ہے، سارا بالکل کریکٹ ہے، لیکن پھر بھی ہماری اخلاص میں کمی ہو سکتی ہے، نیت میں کمی ہو سکتی ہے، اس میں فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ نیتوں کی وجہ سے بھی بہت سارے معاملات پر اثر پڑتا ہے۔ نیت بدلنے سے پورا معاملہ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا پہلے زمانے میں، کہیں سفر پر تھا، راستے میں اسے پیاس لگی تو اس نے ایک جگہ دیکھا کہ گنے کا باغ ہے، وہاں پر تھوڑی ٹھہرا، دیکھا ایک بچی ہے وہ کسی طرح وہ گنے کو نچوڑ کے اس میں سے ایک پانی سا نکال رہی ہے۔ اس نے اس بچی سے منگایا کہ مجھے پیاس لگی ہے، اس نے وہ گنے کا رس نچوڑ کر اس کو دیا، اسے بڑا اچھا لگا، بڑا ٹیسٹی ہے، بڑا میٹھا ہے، پتہ نہیں کون سا یہ شربت ہے۔ اس نے جب پیا اچھا لگا، اس کی نیت میں فطور آ گیا، اس نے کہا میں تو اس بات پہ قبضہ کر لوں گا، یہ اپنے کنٹرول میں لے لوں گا۔ اب اس نے کہا اور لاؤ گلاس، اس نے اور جب گنا نچوڑا، اب نچڑ نہیں رہا، بڑا زور لگا، بڑی کوشش کی، بچی سے رس نہیں نکل رہا،
کسی نے کہا کہ لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت پہ فطور آ گیا. اب اسے پتہ نہیں تھا یہ بادشاہ ہے جو مجھ سے پانی مانگ رہا ہے, گنے کا رس پینا چاہ رہا ہے, یہ بادشاہ ہے. پہلے کے دور بچے بھی بڑا کچھ جانتے تھے, نیت کے بارے میں علم رکھتے تھے, آج کل تو بڑوں کو نہیں پتا. اس نے کہا لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا, رس نہیں نکل رہا. اب وہ بھی سمجھ گیا, اس نے دل ہی دل میں نیت چینج کر دی, نہیں میں اس پہ قبضہ نہیں کروں گا, یہ جس بچی کا ہے اسی کا میں کچھ نہیں کروں گا. جب نیت چینج کی, اب کہا کہ رس نچوڑو, رس نچوڑا, رس نکل آیا. تو نیت بدلنے سے اتنا اثر پڑتا ہے. تو اسی طرح ہماری نیتوں کی وجہ سے ہمارے بہت سارے معاملات سیدھے نہیں ہو رہے اور معاشرے میں پوری ایک گڑبڑ کی صورتحال پائی جاتی ہے, بے یقینی کی صورتحال پائی جاتی ہے. تو ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے. یقین کامل ہو تو اللہ پاک نمرود کی جلائی ہوئی آگ کو بھی گلزار بنا دیتا ہے. یقین پختہ ہو دریاؤں میں سے بھی راستے نکل آتے ہیں. یقین کامل ہو تو رستے کی رکاوٹیں ہی نشان منزل بن جاتی ہیں. یقین کامل ہو تو مشکل نہیں رہتی, مشکل حل ہو جاتی ہے. واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں نا, کسی نے بتایا امام صاحب نے یا کسی نے کہ بندے کو یار یہ دریا کے پار یہ پڑھے بسم اللہ پڑھے تو دریا مطلب چل کے پار ہو جائے, کچھ نہیں ہوتا. اس نے کہا بڑا پیارا وظیفہ, مسئلہ ہی حل ہو گیا, مجھے بکریاں چرانے کے لیے جانا پڑتا ہے اور بڑا مسئلہ ہے, گھاس زیادہ ادھر ہی چاروں دریا کے پار. مولوی صاحب نے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا, بسم اللہ پڑھو دریا کے پار ہو جاؤ. اب اس نے یہی سلسلہ شروع کر دیا. ایک دن کافی عرصہ گزر گیا, اس نے کہا مولوی صاحب آپ کی دعوت کرنی ہے اپنے گھر میں. کس خوشی میں جی؟ اس خوشی میں آپ نے وظیفہ بتایا تھا, میرا مسئلہ تب سے حل ہو گیا, میں تو دریا کے پار جاتا ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا, تو آپ میرے ساتھ چلیں, آپ کے مانندہ ہو جاتا. اب دریا کے کنارے پہنچے کہ جی پار کیسے کرو گے؟ وہ جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا اس کے مطابق پار کریں گے. ابھی بسم اللہ پڑھیں گے, چلتے ہیں دونوں کرنی احتیاطاً رسا مان لیتے ہیں. اب یقین نہیں تھا ان کا بتانے والے کا, تو یقین نہ ہونا پھر بدل ڈوبتا ہی ہے. اب اس کا یقین ہو گیا تھا اس وظیفے پہ, اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس طرح ہمارا یقین نہیں ہوتا بہت سارے معاملات میں. یقین ہو تو آگ گلزار بنی نا. ہمارے سامنے مثال موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی جلائی ہوئی آگ, وہ بھی بہت بڑے پیمانے پہ آگ, یہ پورا مہینہ تو لکڑیاں اکٹھے کرتے رہے, اتنی شدید آگ تھی, اوپر سے پرندہ گزرتا تھا وہ جل جاتا تھا. لیکن یقین پختہ ہو تو آگ گلزار بن جاتی ہے. دریا راستہ دے دیتے ہیں, رکاوٹیں نشان منزل بن جاتی ہیں, مشکل نہیں رہتی. امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لے گئے. آپ کے حواری یعنی ایمان لانے والے آپ کو ڈھونڈنے لگے. بالآخر وہ لوگ سمندر کے قریب آئے تو دیکھا عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے ہوئے تشریف لا رہے. یہ دیکھ کر ایک حواری نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی, اے اللہ کے نبی, کیا میں بھی اس طرح پانی پر چل سکتا ہوں؟ فرمایا کیوں نہیں, تم بھی چل سکتے ہو. پھر فرمایا اگر ابن آدم کو جو کے دانے برابر بھی یقین مل جائے تو وہ پانی پر چل سکتا ہے. ہمارا یقین نہیں ہوتا, پتہ ڈوب جا رہے ہیں, یقین نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنا یقین ہر حال میں پختہ رکھیں, کبھی بھی یقین کو ڈگمگانے نہ لیں. اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخاف علی امتی الا ضعف الیقین, مجھے اپنی امت پر صرف یقین کی کمزوری کا خوف ہے. ایک حدیث پاک ہے اس امت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کی برکت سے نجات پا گئے اور بعد میں آنے والے بخل, کنجوسی اور لمبی امیدوں کے سبب ہلاک ہو گئے. بے یقینی کے سبب پیدا ہونے والی کنجوسی ہلاکت کا سبب ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, کم ہو جائے گا, پہلی تنگ دستی ہے, پہلی مہنگائی اتنی زیادہ ہے, اوپر سے اللہ کی راہ میں دے دیں گے تو یہ تو گزارا ہی نہیں ہوتا. نظام گھر کا سرکٹ ہی نہیں چل رہا, یہ 2-3 لاکھ تنخواہ تو پوری ہی نہیں پڑ رہی, تو اسے کہتے ہیں اللہ کی راہ میں دیں. بے یقینی ہے نا. جب اللہ اس کے محبوب کا فرمان ہے کہ ہم بڑھاتے ہیں, ہم 700 گنا کر دیتے ہیں, پھر بتا کہ نہیں اس سے بے حساب بھی دیتے ہیں, واللہ یضاعف لمن یشاء, بے حساب عطا فرمانا. یقین نہیں ہے. یقین جن کو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ ایک ریڑھی سے نہ جانے کہاں کا بزنس نکل جاتا ہے. یقین کی کیفیت ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, دل کھول کے خرچ کرتے ہیں, اللہ پھر دیتا بھی ان کو بے حساب ہے. تو اسی بے یقینی, کنجوسی, بخل کی وجہ سے ساری زندگی تنگ دستی میں, پریشانی میں,
اسی ڈر میں گزار دیتے ہیں، نہ جانے پتہ نہیں کیا بنے گا، جتنی میرے پاس بینک میں بیلنس ہے پتہ نہیں یہ تو ختم ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا۔ بس اس خوف کی کیفیت میں، پریشانی میں زندگی گزر جاتی ہے، اور اسی ٹینشن میں کئی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ بے یقینی کی سبب پیدا ہونے والی کنجوسی ہلاکت کا سبب ہے، اس لیے ایسی بے یقینی سے ہر دم بچیے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اسی طرح دل کی جو ایک اور بیماری ہے وہ ہے حسد۔ ایک تو بیماری آپ نے سنی بے یقینی، ایک ہے حسد۔ قرآن پاک میں ہے نا 10ویں پارے میں سورہ بقرہ میں پارہ 1 میں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ ابھی کون سی بیماری ہے؟ مختلف اقوال ہیں، اس سے ایک مراد ہے حسد۔ منافق حسد کا شکار تھے، اور آج کل مسلمانوں میں بھی حسد پایا جاتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت، اسلام کی ترقی دیکھ کر فتح و نصرت سے جلتے تھے کہ یہ مسلمان کیوں ترقی کر رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان دیکھتے تھے، پیارے آقا کی شان و شوکت اور عظمت دیکھتے تھے، جلتے تھے، حسد کرتے تھے، غمگین ہوتے تھے۔ حاسد جو ہے نا یہ اپنی اس حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور پریشانی میں زندگی گزارتا ہے، ہر وقت حاسد غمگین ہی رہتا ہے۔ اب اگلے کا کچھ کر تو سکتا نہیں، اور اس لیے پریشان ہی رہنا ہے، اس کو عزت کیوں مل گئی، فلاں کی لوگ زیادہ ریسپیکٹ کیوں کرتے ہیں، فلاں کو مال کیوں زیادہ مل گیا، فلاں کو خوبصورتی زیادہ کیوں مل گئی، فلاں کے پاس گاڑی اچھی آ گئی، فلاں کا تو گھر مجھ سے اچھا ہے۔ تو ان بہت سارے معاملات میں حسد کیا جاتا ہے اور اپنا سکون برباد کیا جاتا ہے۔ تو یہ حسد کی بیماری تھی جس نے منافقوں کو دل سے ایمان قبول کرنے سے روکا، اور یہ ایمان سے محروم رہ کر جہنم کے حقدار بن گئے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ منافق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت دیکھ کر، آپ کے ذکر کی بلندی دیکھ کر، اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت دیکھ کر غمگین ہوتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی کہ جلنے والے اور جلے اور جلے، یعنی اللہ نے ان کا غم اور بڑھا دیا۔ یہ جتنا جلتے تھے اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا اور ترقی عطا فرمائی، اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر اور بلند فرما دیا، کیونکہ اللہ جو اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہوتا ہے نا، حسد میں ہے یا ان معاملات جن کو دلوں کی بیماری لگی ہوتی ہے، ان کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ ان کی بیماری اور بڑھا دیتا ہے۔ پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی۔ تو یہ اسلام کی کامیابی سے چلتے تھے، اللہ پاک اسلام کو مزید کامیابی عطا فرماتا تھا۔ اگر جس چیز سے وہ جلتے تھے وہ مزید ان کے سامنے آتی تھی، اور ان کی جلن میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ ایک مرتبہ کسی غزوے کا موقع تھا، منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے پیارے آقا کی نہایت سخت گستاخی کی اور بولا کہ ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے۔ اس بدبخت کی مراد یہ تھی کہ ہم عزت والے ہیں اور مسلمان معاذ اللہ عزت والے نہیں ہیں، لہذا ہم مسلمانوں کو مدینے سے نکال دے گا۔ یہ بات اس بدبخت نے دوران سفر کہی۔ جب یہ پلٹ کر مدینہ منورہ آیا تو خود اس کے بیٹے حضرت عبداللہ جو بڑے پکے اور مسلمان اور عاشق رسول تھے، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن ابی کو مدینے سے باہر ہی روک لیا، تلوار نکالی، فرمایا جب تک یہ اقرار نہیں کرتے کہ تم ذلیل ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت عزت والے ہیں، اس وقت تک میں تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اپنا ہی بیٹا سیدھا بچا۔ آخر اس منافق نے کہا کہ میں ذلیل ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، تب بیٹے نے مدینے میں داخل ہونے دیا۔ یہ ہے منافق کا حسد، جلن، اور یہ ہے اس کے حسد جلن میں اضافہ۔ اس بدبخت نے پیارے آقا کی شان میں گستاخی کی، اللہ کریم نے اسی کے گھر سے اسی کے بیٹے کے ہاتھوں اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ غرض یہ منافقوں کے لیے نہایت ذلت بھری سزا تھی جو ان کے حسد کے سبب اسی دنیا میں انہیں دی گئی۔ اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ ہر وہ کام جو شرعاً جائز، بالکل جائز ہو اور اسے اسلام کی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہو تو ہمیں وہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، کافر منافق اس کام کو دیکھ کر
رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت سے جلتے ہیں تو جلتے رہے، جو تجھ سے جلے وہ جل جائے تو اچھا، جلتے رہے کہ اسلام کا بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا گج وج کے کرتے رہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں شریعت کا مسئلہ ہو، جہاں کوئی گستاخ اس طرح کی بات کرے تو وہاں جتنا ہو سکے بولیں۔ ایک گستاخ رسول ہوتا ہے اور باقی سنی وہ کچھ کہتا ہے تو فوراً اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، نہیں جی ٹھیک ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے دیکھا وہ قبر پہ اذان دینے کا معاملہ آیا تو ایک بولا اور اذان نہیں ہونی چاہیے، اب سارے اس کے پیچھے چل پڑے، ٹھیک ہے ہاں رہنے دیجیے اذان۔ اب میت کے گھر والے اپنے بیٹے اس میت کے مرحومہ کے اپنے گھر والے کہہ رہے ہیں نہیں جی نہ دیں، اور میں نے کہا نہ دیں، اب آخری ٹائم اس کا یہی تو فائدہ کر سکتے ہو اور اس کے لیے کر کیا سکتے ہو، مٹی ڈال کے واپس جا رہے ہو۔ اب ایک اذان دینی ہے، اس بیچاری کو اس امتحان میں پاس کرانا ہے۔ جب شیطان آ جاتا ہے، من ربوں کا کہا جاتا ہے تو شیطان اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، اس موقع پہ اپنی مرحومہ کو جو فائدہ کرنا ہے، محبت کا اظہار بھی کرتے ہو، اس کے لیے روتے بھی ہو، اس ٹائم کسی کی باتوں میں آ کے اذان تک میں تمہارا نقصان کیا اذان دینے میں، یہ کون سا گناہ کا کام ہے اذان دینا؟ ویسے ہی چلتے تھے اذان دیتے، رستے میں اذان دیتے، گھر میں اذان دیتے، اچھا اللہ کا نام لینا کہاں منع ہے؟ اللہ اکبر کہنا کہاں منع ہے؟ تو اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کوئی نہیں بول رہا۔ اب جب ایک اد بولتا ہے تو پھر باقی چلو 2 4 10 7 ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بولے وہاں بدعت ہے، بدعت کہاں بدعت ہے بھائی؟ جی دیکھیے کیوں نہیں؟ جب بولے پھر 2 4 10 اور میرے ساتھ ہو گئے، ویسے کوئی نہ بولتا، تو جب ایک اد آگے ہوتا ہے تو باقی کہتے ہیں نہ لس پڑے، پھر ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، اور واقعی وہ شیطان بھاگ گیا تھا جس نے روکا تھا کہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں 2 3 بار کہا شیطان بھاگ جاتا ہے اذان دینے سے، اور جیسی میں نے شروع کرائی تو بھاگ گیا واقعی۔ یہ شیطانی بھاگ جاتا ہے، دوسرا شیطانی بھاگ جاتا ہے جہاں اذان ہوتی ہے۔ تو یہ اذانوں سے اس طرح کے لوگ رکتے ہیں تو کبھی رکے نہ، اپنے مذہب کا فائدہ دیکھیں، کسی کی باتوں میں نہ آئے۔ تو یہ مرنے والے کے ساتھ بھلا ہے، اذان دینی چاہیے اور وصیت بھی تلقین کرنی چاہیے۔ تلقین کے الفاظ باقاعدہ حدیث پاک میں اس سے بھی روکتے ہیں، سرانے بیٹھ کے اسے تلقین کرنے ہوتی ہے، مخصوص عربی کے الفاظ ہیں تاکہ اس کو جو قبر میں امتحان شروع ہو چکا ہے اس کو سوال یاد آ جائے کہ یوں کہو، ایسے کہو، اللہ میرا رب ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس طرح کے الفاظ عربی کے اندر ہیں۔ تو احادیث میں جو الفاظ سکھائے گئے کہ اپنی میت کو یوں تلقین کرو۔ اب اس کے یہی تو فائدے کر سکتے ہیں مٹی ڈالنے کے بعد، اور ہم کر کیا سکتے ہیں اس کے لیے؟ تو وہ بھی اس وقت نہ کریں، بعد میں کریں گے تو شاید بعد میں تو فائدہ نہیں، کہ امتحان کا ٹائم وہ ہے، بعد میں تو امتحان گزر گیا۔ جو 3 سوالات پوچھنے تھے منکر نکیر نے، من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں کنت تکون فی حق ھذا الرجل، وہ تو اس وقت تھا، یہ تو نہیں بعد میں آپ امتحان دوبارہ سے ہوگا، سپلیمنٹری کا ہوگا کہ نہیں جی دوبارہ وہ کریں، دوبارہ ہم آ رہے ہیں، اب ہمیں مسئلے کا پتہ چل گیا، فرشتوں دوبارہ آج امتحان لینے، اب ہم اس کو نقل کرا دیں گے، سمجھا دیں گے کہ آپ یہ جواب دو۔ وہی ٹائم ہے، وہ ٹائم گزر گیا تو گزر گیا، اس میں پاس ہونا تھا، فیل ہونا تھا، وہی وقت تھا، وہ گزر گیا۔ یہ دنیا میں چانس ملتے ہیں، وہاں چانس نہیں ہے، وہاں بس ایک ہی بار وہ امتحان ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ گستاخان رسول اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اذان سے پہلے درود کیوں پڑھا، تکبیر پڑھنے سے پہلے صلاۃ السلام کیوں پڑھا، فلاں ٹائم میں کیوں پڑھا؟ منع کہاں لکھا ہوا ہے درود السلام کہ نہیں پڑھنا، کھانے سے پہلے نہیں پڑھنا، کھانے کے بعد نہیں پڑھنا، یہ درس و بیان کر رہے ہیں اس سے پہلے صلاۃ السلام کیوں پڑھا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ منع کہاں لکھا ہوا ہے کہ صلاۃ السلام لے کے یا رسول اللہ نہیں پڑھنا؟ بنا والے دکھا دو، پھر ہم فضائل بھی بتا دیں گے کہ جائز کب کب ہے اور فائدے اس کے کیا کیا ہے۔ تو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات جو سیکھنے کو ملی کہ ہر وہ کام جو شرعاً جائز ہو اس سے اسلام کی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، ہمیں کرنا چاہیے، کسی کو برا لگے لگتا رہتا ہے۔ اسی طرح حضور کا چرچا گج وج کے کرتے رہنا چاہیے، کوئی جلتا ہے تو جلتا رہے۔ میلاد ہوتا ہے نا تو جلنے والے بہت جلتے ہیں، میلاد سے، لائٹوں سے، بتیوں سے، مرچوں سے، بہت مرچیں لگتی ہیں، تو ایسے وہ جلتے رہے، جس کو لگتی ہے مرچیں اور جلے۔ تو یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ حسد انتہائی بری بیماری ہے، حسد ہی کے سبب منافق ذلیل و رسوا ہوئے، اسی سبب سے ان کے دل نور ایمان سے محروم رہے اور یہ دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حسد سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ اللہ پاک نے جسے جو عطا فرمایا اس کی تقسیم سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کو خوبصورت بنا دیا، ہم سے زیادہ خوبصورت ہے،
اللہ پاک اور اسے برکت عطا فرمائے. کسی کو ہم سے زیادہ دولت مل گئی ہے، اللہ اور دے. کسی کو طاقت ملی، شہرت ملی، عزت مل گئی، اللہ اور عزت دے. ٹھیک ہے، ہماری کم ہے، اس کی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک اسے اور برکت عطا فرمائے. کیوں جل جل کے اپنے آپ کو جلاتے رہے، اپنی آخرت پر بات کریں. کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، یعنی یہ چیز اس سے چھن جائے، لوگ اس کی کیوں زیادہ عزت کرتے ہیں، لوگ کلوز کیوں ہو رہے ہیں، اس سے جلتے ہیں. پھر یہ تمنا کرنا کہ چھن جائے، یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام ہے حسد. کسی کو مالی طور پر خوشحال دیکھا، جلنا شروع کر دیا، اڑنا شروع کر دیا، اور یہ تمنا کرنا کہ اس کے ہاں چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، دکان آگ لگ جائے، جل جائے اس کا مال، یہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے. کسی کو اعلیٰ دینی حوالے سے یا دنیاوی منصب اور مرتبے پر دیکھا، دل جلانا، یہ تمنا کرنا یہ مرتبہ چھن جائے. لوگ فلاں کی عزت کیوں زیادہ کرتے ہیں، فلاں کے پاس زیادہ پیسہ کیوں آتا جا رہا ہے، اس کا کاروبار اچھا کیوں ہوتا جا رہا ہے. پھر یہ خواہش رکھنا کہ فلاں ہمیشہ تنگ دستی رہے، یہ کبھی خوشحال نہ ہو، فلاں کو کبھی کوئی عزت اور مرتبہ نہ ملے، ہمیشہ ذلت کی چکی ہی میں پستا رہے. یہ ساری حسد کی مثالیں ہیں، اور سب سے پہلے شیطان نے حسد کیا تھا. تو اللہ پاک ہمیں حسد سے دیگر باطنی بیماریوں سے بچائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.